عشاء کی نماز کے بعد یہ کلمات 70 بار پڑھنے ہیں اور باقی چاروں نمازوں کے بعد 7 مرتبہ بس۔ اور دیکھیں آپ کے کام کیسے ہو جائیں گے۔ جیسے کہ آپ کے کام نہیں ہو رہے تو یہ کلمات پہلے میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو اس کی عربی بھی بتاتا ہوں اتنے خوبصورت الفاظ میں۔ جیسے آپ اللہ رب العزت سے آپ یہ کہہ رہے ہیں، جیسے اول آخر جب آپ درود پاک ایک بار پڑھ لیتے ہیں تو آپ کہیں کہ یا میرے اللہ، یا میرے رب، میرے کاموں میں آسانی فرما، نہ کہ ان میں مشکل فرما یا میرے رب۔ آپ کو معلوم ہے ایک حدیث شریف ہے، یعنی کہ وہ احادیث مبارک جو کہ اللہ رب العزت کی ہے لیکن وہ قرآن پاک سے نہیں ہیں، تو وہ آپ کو معلوم ہے ان کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو ان میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم میری مرضی سے کام نہیں کرو گے تو میں ان کاموں میں تم کو الجھا دوں گا، پھنسا دوں گا، جن کاموں کو تم میری مرضی کے بغیر۔ تو آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، میرے کام میں آسانی فرما، نہ کہ مشکل فرما، اور اے میرے رب میرے ان کاموں کو مکمل فرما دے، احسن کامیابی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، کامرانیوں کے ساتھ، یعنی کامیابیوں کے ساتھ مکمل فرما دے۔ اور اے میرے رب تیرے سوا تو ہم کسی سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ترجمہ ہے ان جو کرشماتی الفاظ کا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو الفاظ کا اسکرین شاٹ آپ لے لیجئے اور آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک۔ دینی معاملات میں خوبصورتی اتنی بڑی ہے ہمارے کہ اس دین کو جتنا پھیلائیں آپ، یعنی ان کلمات کو، تو آپ کو بھی اتنا ہی اس کا اجر ملتا ہے، کیونکہ ہم آپ کو جو ہے وہ دینی کلمات سکھا رہے ہیں، اللہ رب العزت سے مانگنا سکھا رہے ہیں۔ یقین کریں آپ بھی ایسے مانگ کے دیکھیں تو کروڑوں لوگوں کی طرح جن کے کام آسان ہو گئے۔ کسی عربی سے جا کے پوچھئے کہ ان الفاظ کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ عرب معاشرے میں یہ کلمات بہت استعمال ہوتے ہیں۔ تو بسم اللہ کیجئے، نوٹ کیجئے، وہ کلمات یہ ہیں۔ اول آخر ایک بار درود پاک چاروں نمازوں میں، جو پہلی 4 نمازیں ہیں فجر، ظہر، عصر اور مغرب، اس میں 7 بار آپ نے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، عشاء کے بعد 70 مرتبہ، ٹھیک ہے جی۔ تو الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی یسر ولا تعسر، یعنی کہ یا ربی یسر، کہ اے میرے رب آسانی فرما، ولا تعسر، نہ کہ مشکل فرما، یعنی میرے کاموں میں۔ آگے آپ یہ فرماتے ہیں وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ، کہ اے میرے رب احسن طریقے سے، خیر طریقے سے، کامیابی کے ساتھ، اچھے طریقے سے ان میرے کاموں کو مکمل بھی فرما دے۔ وَبِكَ نَسْتَعِينُ، اور اے میرے رب ہم تجھی سے تو مانگتے ہیں اور تیرے علاوہ تو اور کوئی ہمارا رب ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کو بڑا انداز پسند ہے جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ تیرے علاوہ تو اور ہمارا کوئی ہے ہی نہیں ہے جس سے آپ مانگیں، تو آپ شرک سے پاک ہو کے جیسے یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو مکمل الفاظ اسکرین پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے۔ یا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ جیسے ناظرین آپ سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ نستعین ہے۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو پیدا ہونے والے بچے سے لے کے مرنے والے انسان کی آخری سانس تک اس کو دعا کی ضرورت رہتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ ہم سب لوگوں کے معاملات میں آسانی فرمائے، آمین۔